قربانیاں کرنا اللہ کی خاطر بڑی عبادات تھی ان کی، لیکن وہ عبادتیں کہ جن کے ساتھ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا جاتا تھا، کہ آسانی کے اوقات میں اپنے بتوں معبودوں کو پکار لیا، جب مشکل آئی تو اللہ کو پکار لیا، کبھی نظر نیاز جو اللہ کے نام کی دے دی، قربانی اللہ کے نام کر دی، کبھی نظر نیاز اپنے کسی بت معبود کی خاطر بھی چڑھا دے، اس طرح کی ان کی عبادات تھیں۔ تو یہ وہی باتیں جن کے اندر شرک تھا، اللہ نے اس لیے پہلے تو ان کو دو ٹوک طور پر کافر کہا، اور پھر صاف کہہ دیا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، تم نہیں کر سکتے، جب تک یہ شرک چھوڑو گے نہیں اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ اور بھائیو، ہمیں یہاں پر بہت بڑا سبق ملتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، طرح طرح کی عبادات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کی ان عبادات کا کوئی شمار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک شرک نہیں چھوڑتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان چاہیے کہ جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ایمان لائے اور انہیں اپنے ایمان کے اندر کچھ شرک کی ملاوٹیں نہ کی، اللہ کو وہ ایمان چاہیے کہ جہاں بھی ایمان کے اندر کوئی شرک آ گیا، کسی طرح کا شرک کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو، وہی اس کی ساری باتوں کو، ہر چیز کو دفع کر دیتا ہے۔ تو اسے مائک کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم تمہارے رب کی ساری عبادت کریں گے، تم نہیں کرو گے، تم نے شرک کرنا ہے، اور شرک کرتے ہوئے اللہ کی عبادت ہوتی ہی نہیں۔ 3 نمبر آیت، 4 نمبر آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے تھے۔ ہم نے 2 نمبر آیت میں پڑھا تھا ما تعبدون، یہ کون تھا؟ فعل مضارع تھا۔ فعل مضارع کا معنی جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ جو اس وقت اور مستقبل میں، اور عبدتم ماضی کا صیغہ ہے، گزرا ہوا، کہ نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے، تم اور یا تمہارے بڑے باپ دادا۔ معنی کیا ہوا کہ مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ کافروں کے، مشرکوں کے ہر طرح کے شرک سے برات کا اعلان کرے۔ وہ شرک ان کا اس وقت کا ہو، وہ شرک ان کا کسی قدیم زمانے کا ہو، وہ کسی آئندہ آنے والے کسی وقت میں وہ شرک کر سکتے ہوں، ہر طرح کے شرک سے برات کا جب تک اعلان نہیں، اس وقت تک توحید نہیں بھائیو، اس وقت تک توحید نہیں ہے۔ اس میں ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے تھے۔ اس کا معنی اس آیت کا یہ ہوا کہ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ قوم نوح کے معبودوں کا بھی انکار کرے۔ کہنے والا کہے کہ وہ تو ہزاروں سال پہلے قوم ہلاک ہوگی، مر گئی، اس کا ہم سے کیا تعلق؟ ہاں، تعلق یہ ہے کہ اللہ کے سوا جب پوجا کی کسی بھی چیز کی دنیا کائنات میں، ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس سے بری ہونے کا اعلان کرے، چاہے وہ ہزاروں سال پہلے کی بھی کیوں نہ ہو۔ باطل جو باطل ہے، کہ چاہے پہلے کا ہو یا آج کا ہو یا کسی وقت کا بھی ہو، اس کا انکار جب تک باطل کا نہیں، اس وقت تک بھائیو ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے میں بلا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے تھے۔ تمہارے بڑے باپ دادا پہلی نسل تو عبادتیں کر چکے کسی کی، اس کا بھی میں انکار کرتا ہوں۔ یعنی فرض کر، جسے میں نے کیا ہے کہ قوم نوح کے معبود تھے، جو فرض کر وہ آج نہیں ہے۔ کسی پہلی قوم کے کوئی معبود تھے اللہ کے سوا جن کو پوجتے تھے، وہ آج نہیں ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا بھی انکار کریں، اگرچہ وہ آج موجود نہیں ہیں، ان کا بھی انکار ہو کہ وہ بھی باطل تھے، وہ بھی جھوٹے تھے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، آپ دیکھو گے کہ آیت نمبر 3 اور 5 دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں، سیم الفاظ ہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ تمہیں شرک کرنا ہے، اور شرک کرتے ہوئے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو دونوں آیتیں ایک ہی لفظ کے ساتھ آنے کی وجہ کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں آیتیں انہی الفاظ کے ساتھ دہرائی گئی ہیں تاکید کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بعض آیتیں بار بار دہراتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں کون سی آیت ہے؟
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار دہرائی گئی۔ سورۃ قمر میں اس سے پہلے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بار بار اعتراض کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ مرسلات میں اسی طرح سے یعنی کئی جگہوں پر کئی آیتوں کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ تو دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکید کرنا، کیونکہ آپ بات ایک بار کہتے ہو دوبارہ کہتے ہو، کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی تاکید کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بات کرتے تو اپنی بات 3 بار دہراتے، تاکید کرنے کے لیے بھی اور تاکہ سننے والے کو اور واضح ہو جائے۔ تو فرمایا تو دونوں 3 اور 5 نمبر کی آیت کے الفاظ سیم ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ تاکید کے لیے ہے مزید کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم عبادت اللہ کی نہیں کر رہے، نہ کر رہے ہو نہ کرو گے کبھی، اس شرک ہوتے ہوئے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ دونوں طرح سے عبادت کا انکار ہے، کہ یعنی کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم نہیں عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جب مشرکوں کے معبودوں کی بات آئی نا آیت نمبر 2 اور 4 میں، تو ان کے معبود بدلتے رہتے ہیں، مشرکوں کے معبود بدلتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سابقہ زمانوں میں کوئی اور تھا آج کوئی اور ہے، نہیں، ایک ہی وقت میں کچھ 4 دن کسی کے سامنے ٹکرے ماری، کچھ نہ ملا اس کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے کچھ 4 دن ٹکرے ماری، کچھ نہ ملا اس کو چھوڑ کر تیسرے کے سامنے، آج دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے۔ لیکن مسلمان کا معبود اس کا رب ایک ہی ہے، اس کا دامن نہیں چھوڑتا۔ سال گزر گیا اولاد نہیں ہوئی، 2 سال گزر کے 5 سال گزر کے اولاد نہیں ہوئی، 10-20 سال بھی گزر گیا اولاد نہیں ہوئی، اللہ کا دامن ہی پکڑے رکھے گا، اس کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ ہاں علاج کروائے گا، جو علاج کروانا سنت ہے، دعائیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ سے ہٹ کر کہیں اور سے اولادیں ملتی ہوں، ہاں وہ اور کسی کو نہیں دیکھے گا۔ کوئی مصیبت مشکل آ گئی، بیماری آ گئی، اللہ سے دعا، اللہ سے امیدیں لگائے گا اس بیماری کے دور ہونے کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جائے گا۔ لیکن مشرکوں کو آپ دیکھو گے، وہ کبھی کسی ڈھیری کے سامنے، کبھی کسی جگہ پر، کسی جگہ پر کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے، شاید وہاں سے کچھ مل جائے۔ تو مشرکوں کے معبود بدلتے رہتے ہیں، اس فرمایا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو نہ تو اس کی کرتا ہوں، اور جس کی تم پہلے کرتے تھے نہ اس کی کرتا ہوں۔ لیکن جب آپ کے معبود کی بات آئی 3 اور 5 نمبر آیت میں، تو آپ کا معبود ایک ہی ہے، وہ نہیں بدلا۔ تو اس فرمایا کہ جو میرا معبود حقیقی ہے اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ آخری آیت میں لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین میرے لیے میرا دین۔ کیا مانا کہ تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر رہتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ جہاں کو لگا ہے صحیح لگا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ غلط معنی لیا کہ جہاں کو تم اپنے دین پر رہو، اپنے دین پر رہے بس ٹھیک ہے، خوش رہو۔ بھائی یہ معنی نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین کے اندر جو ہے 2 ٹوک اور برات کا اعلان ہے کہ تمہارا کفر کا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا توحید کا دین میرے ساتھ ہے، نہ میں شرک کرنے والا ہوں اور نہ تم میری توحید کو اپنانے والے ہو، میں تم سے بری ہوں، تم مجھ سے بری ہو۔ یہاں پر اس بات کا اعلان ہے۔ اس آیت کے اندر کمپرومائز یعنی کہ اس چیز کا اعلان نہیں کیا گیا، رواداری کا پیغام نہیں دیا گیا کہ کافروں کے ساتھ مل جل کے رہو، ان کے ساتھ معاملات جو ہے گھل مل کے رکھو، ان کا لے لو کو اپنا دے دو، ایسا نہیں ہے۔ ان کا تمہارا دین تمہارے ساتھ، تمہارا کفر تمہارے ساتھ ہے، تمہارا شرک تمہارے ساتھ ہے، اس کو اپنانے والا نہیں، اور جو میرے پاس توحید ہے تم اس کو لینے والے نہیں ہو۔ اس کا معنی کہ تم اپنے دین پر ہو، تم اپنے کفر پر ہو، اور تمہارا کفر، اس کفر کا انجام تمہارے اوپر ہے، اس کا وبال تمہارے اوپر ہے۔ ولی دین میرا دین میرے لیے میرے ساتھ، میری توحید میرا ایمان، اور اس کا جو انعام ہے وہ میرے لیے ہے۔ نہ میرے توحید کا میرے ایمان کا تم کو فائدہ ہے اور نہ تمہارے کفر کا مجھے کوئی نقصان ہے۔ سمجھیں؟ اس میں برات کا اعلان بھی ہے اور اس میں اس چیز کا بھی اعلان ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، فسق و فجور بے ایمانی کر رہا ہے، ہاں اس کی بے ایمانیاں، اس کے گناہ اس کے سر پہ، اور دوسرا نیکی توحید ایمان تقوی پر ہے اور اس کی نیکیاں اس کے ساتھ۔
تو یہاں پر ایک تو برات کا اعلان ہے کفر سے کلی طور پر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وہ جو اب صاحبزادہ اور خانزادہ اور فلاں زادہ اس کی جڑ کاٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم فلاں زادہ ہیں، یہ سید ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آل میں سے ہے، نیک متقی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم کو اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں تو کیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ صحابہ سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ کے وہ آل جو آپ کے عقیدے پر ہے، آپ کی سنت پر ہے۔ اگر آپ کی کوئی آل میں سے ہی ہے لیکن مشرک ہے، شرک پر پڑا ہوا ہے کہ فاسق فاجر ہے، ہاں تو ابو لہب بھی آپ ہی کی خاندان کا تھا، کیا خیال ہے؟ ابھی ہم نے صورت پڑھی چند دن پہلے، آپ ہی کے خاندان کا تھا نا، آپ کا چچا تھا۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کے دین کے اندر اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ایمان کا ہے، توحید کا ہے، حسب و نسب کا نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ حسب و نسب کی بھی جڑ کاٹ دی کہ بعض لوگ بھی ہم فلاں کی آل میں سے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں۔ ہاں تم فلاں کی آل میں سے ضرور ہو، تمہارے بڑے بڑے جو ہے وہ عظیم لوگ تھے، بڑے نیک متقی، تم کون ہو؟ ہم تو بہت دیر بعد ہے، 1450 سال کے بعد کی باتیں کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو کہتے ہیں، کس کو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیا فرماتے ہیں؟ یا فاطمہ اعملی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ نیک عمل کر لو کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اپنی لخت جگر کو کہتے ہیں۔ ہم تو 1450 سال کے بعد کے لوگوں کی باتیں کریں کہ یہ چونکہ سید ہیں، یہ چونکہ آپ کی آل سے ہیں، اس لیے پاک صاف ہیں، اس لیے بخشے بخشائے ہیں، جنت ان کے لیے ہے۔ اگر آپ کی سگی بیٹی، آپ کی پشت سے پیدا ہونے والی بیٹی بغیر عمل کے جنت میں نہیں جا سکتی، تو 1450 سال بعد آنے والے کہاں جائیں گے؟ اس آیت میں اس بات کا بھی پیغام ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ باپ نیک متقی کتنا بھی کیوں نہ ہو، لیکن بیٹا فاسق و فاجر ہے، باپ کی نیکیوں کا بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں۔ باپ فاسق فاجر تھا، اللہ نے بیٹے کو نیک بنا دیا، اب باپ کے فسق و فجور، اس کے کفر بے ایمانی کا بیٹے کو کوئی نقصان نہیں۔ ہاں نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو دوسرے کو بھی اس برائی پر لگانے پہ اس کا کوئی کام ہو کہ باپ فاسق فاجر تھا، بیٹے کو اس نے فاسق بنا دیا۔ ہاں کوئی شک نہیں کہ باپ کی بیٹے کی فسق و فجور، اس کی بے ایمانی، ہاں باپ اس میں برابر کا شریک ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس نے اس رستے پر چلایا اس کو۔ لیکن یہ ہے کہ آدمی خود نیک ہے، بیٹا نیک نہ بن سکا، برے رستے پر چل پڑا، اس کی کوشش کے باوجود بھی، ہاں یہاں پر باپ کو کوئی قصور نہیں۔ کہنے کا مقصد اس آیت کے اندر دو بڑے پیغام ہیں۔ ایک تو اس چیز کا پیغام ہے کہ کفر اور ایمان دو الگ الگ دین ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی افہام و تفہیم نہیں ہے۔ اور دوسرا بڑا پیغام کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، جس نیکی کرنے والے کی نیکی اس کے ساتھ ہے اور برائی کرنے والے کا انجام اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ سورۃ الکافرون دوبارہ دیکھیں، اس کے معنی پھر قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما، جس کی اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے تھے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ۔ اس صورت کے بارے میں آخری بات یہ بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے بھی اس صورت کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تینوں قل باقی بھی پڑھنا ہوتے ہیں، وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 دفعہ اس کو پڑھ کے ہاتھوں پھونکنا اور جسم پر پھیرنا۔ اس کے علاوہ اس صورت کا پڑھنا بھی سونے سے پہلے سنت ہے۔ باقی اس صورت کے حوالے سے کچھ حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں فضیلت کے بارے میں کہ یہ صورت جو ہے قرآن کے چوتھائی حصے کے برابر ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔
بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر۔ بعض یہ کہتے ہیں کیا مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی دس دے تو کہتے ہیں کس طرح کہ مسلمان ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج سب کچھ عمال کر ہے، وہ کس طرح شرک کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں جب اس سب کا سوال ہے کہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، یہ جواب اللہ نے خود دیا ہوا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور اکثر وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، اکثر، تھوڑے سے نہیں، کوئی ایک دو نہیں، بہت سے لوگ۔ لیکن ہمارے ہاں ایک پراپیگنڈا چلتا ہے کہ کبھی کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہو سکتا، اور اس پراپیگنڈے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب جو کرتے رہو، بس تم بخشے بخشائے ہو۔ اگر یہ بات تھی تو مکہ والے کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، وہ بھی تلبیہ کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، وہ بھی کہتے تھے، لیکن جب شرک کرتے تھے تو ان کے شرک کی وجہ سے اللہ نے ان کو دو ٹوک تو کافر کہا، مشرک کہا۔ تو اس لیے عبادتیں اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے، سمجھے نا؟ آدمی عبادت کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ریاضتیں کرے، یہ اور چیز ہے، لیکن عقیدہ اور چیز ہے۔ عقیدہ جب تک خالص نہیں، صحیح نہیں، اس وقت تک ان عبادتوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ صرف شرک کر نہیں سکتا، بلکہ بہت سے لوگ مشرک ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ 10 حدیثیں ہیں، 10 حدیثیں اس موضوع پر کہ آپ نے پیشین گویاں کی ہیں کہ قیامت سے پہلے خاص طور پر، اور اس طرح مسلمانوں کے اندر آپ مانتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے لوگ وہ مشرکوں کے ساتھ نہ جا ملیں گے اور شرک نہ کریں گے۔ وہ طائف کے آگے تھوڑا فاصلے پر ایک بت تھا ذوالخلصہ نام کا، آپ مانتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس ذوالخلصہ کے پھر طواف نہ شروع ہو جائیں گے، اور ہوتے رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سنا ہے کہ وہاں پر یہ سعودی حکومت آنے سے پہلے وہاں پر وہ بت پھر سے بنایا گیا تھا، اور لوگ اس کا طواف کرتے تھے، اور قیامت سے پہلے پھر اس کو آئے گا۔ کہنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اس آیت کا انکار ہے کہ اللہ جو فرماتا ہے کہ اکثر وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں شرک کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، شرک جو ہے وہ امت کے اندر پایا جاتا ہے، اور بھی آپ دیکھیے، آپ کی آنکھوں کے سامنے غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے، ان کے لیے نظر نیازیں دی جا رہی ہیں، ان کے لیے چڑھاوے دیے جا رہے ہیں، ان کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے ابھی؟ یہ سارا توحید ہے کیا؟ اس لیے ہمیں عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے بھی، کھلا، یعنی اگر ابو جہل یہ کام کرے تو مشرک ہے، فرعون اس طرح کی بات کر لے تو کافر ہے، لیکن چونکہ مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے یہ مسلمان ہے۔ اور اقبال نے یہی کہا تھا، بلکہ اقبال نے علامہ حالی کے وہ اشعار ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کہ وہ انہوں نے کہا یہ کہ مسلمانوں کے سامنے سبھی راہیں کھلی ہیں کہ بتوں کی پوجا کریں، غیر اللہ کو پکاریں، جو بھی کریں، تم پکے مسلمان ہو پھر بھی، لیکن اگر کوئی دوسرا یہ کام کر لے تو کافر ہے۔ شیخ دوسرا سوال یہ قرآن کی آیت پڑھی جو تالی بجانے والا، ہاں جی، مساجد میں تو نہیں، لیکن بعض حال میں اس طرح دینی درس ہو رہا تھا، مسلمان جو ہیں اس پر تالیاں بجاتے ہیں، تو کیا تالی اسلام میں بجا سکتے ہیں یا؟ تالی کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے نماز کے اندر عورت کے لیے، سمجھے نا، کہ اگر امام بھول جائے تو مردوں کو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، اور اگر عورتیں کو پیچھے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ امام بھول گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ تالی، لیکن تالی وہ دونوں ہاتھوں کو سامنے سے نہیں بلکہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی اس کے پشت کے پیچھے ایسے یہ تالی بجانا تاکہ اس کو تنبیہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے اگر اجازت دی ہے تالی بجانے کی تو عورتوں کو دی ہے، اس لیے بعض کہتے ہیں کہ عورتیں بجا لیں، اور اگر مرد بجا رہے ہیں تو پھر ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ ہاں جی، تو علی کل حال تالی بجانا کوئی اسلام کے امور میں سے نہیں ہے، اور ابھی آپ سن رہے تھے کہ مشرکین مکہ کا کام تھا، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ بیت اللہ کے پاس ان کی باتوں کے جو انداز تھے وہ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا تھا، اور ویسے بھی تالیاں سیٹیاں ہمارے ہاں کچھ شریف آدمیوں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، تالیاں کب بجاتے ہیں کہ جب کوئی چیز
بڑی چیز سنتے ہیں، کوئی اچھی چیز بات سنتے ہیں، تالی بجاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے وہ اس طرح کی باتوں پر سن کر اللہ اکبر کہنا، سمجھے نا، اللہ اکبر کہنا یہ ہے جو سنت ہے، نہ کہ تالی بجانا۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔